الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مدى لا يدري ما الله قادر به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. هو الذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں اور دینی نوجوان ساتھیوں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمعہ کے دن کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ ہمیں حدیث رسول سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول ہم سے کہتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت وہ ہے، جمعہ کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن جمعہ کے دن میں حضرت آدم کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن میں حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا، اسی دن میں حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن قیامت آخری ہوگی۔ جمعہ کے دن کی اہمیت یہ آیا ہے، اور بعض حدیث سے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن کائنات میں سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے ممتاز دن ہے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے مومنو، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے کہ تم مسجد کی طرف دوڑو، تم میرے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتے ہیں: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ اے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، واقیم الصلاۃ، اور نماز ادا کیجئے۔ پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز کیوں پڑھنی ہے، تم نماز ادا کیوں کرو گے، کیوں کر ادا کرو گے؟ میں یہ بھی وجہ بھی بتاتا چلتا ہوں، وجہ بھی سن لو تم کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کا حکم کرتی ہے۔ جب نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز میں کم و بیش تقریباً 88 جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے، صرف اور صرف نماز کا ذکر۔ باقی اور کسی دین میں جتنے بھی پھل ہے، جتنے بھی کٹوتی ہیں، ان سب میں نماز کی ایک ایسی اہمیت ہے جو تمام تر دیگر روایات میں بھی سب سے زیادہ نماز کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، کہیں فرماتا اقیم الصلاۃ، کہیں الفاظ ہے، کہیں کچھ الفاظ ہیں۔
تو نماز کی اہمیت کا ذکر ہمیں حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نماز تو پڑھو گے، تم دین میں عمل بھی کرو گے، دین کو اپنے سینے سے بھی لگاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم دین کو اپنے سینے سے کیسے لگاؤ گے، تم دین پر عمل کیسے کرو گے، تم یہ بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے ہر بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ سورہ فاتحہ تو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہوں گے، ویسے بھی آپ کے زبان پر رواں دواں ہے، کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ کا انعام ہے، جن پر آپ ہمہ وقت انعام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، کہ تم میری اطاعت کرو گے، تم میری بھی اطاعت کرو گے، اور ساتھ ہی میں تم رسول کی بھی اطاعت کرو گے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے، تم رسول کی اطاعت نہیں کرے گے، تب بھی تم راہ راست نہیں پا سکتے، تب بھی تم جنت میں نہیں جا سکتے، جنت کا دروازہ تم نہیں کھول سکتے۔ جب تک کہ تم میرے ساتھ میرے حبیب کو بھی نہیں مانو گے، تب تک تم جنت کا راستہ نہیں پا سکتے، تب تک تم دین کا صحیح راستہ تم نہیں پا سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میری اطاعت کر ہی رہے ہو، تم میری اطاعت کرو گے، تم میرے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا بھی اطاعت کرنا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے، اسی آیت کے آگے میں ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے، یعنی جو دین میں صحیح سمجھ رکھتے ہیں، جو دین کو صحیح سے سمجھتے ہیں، صحیح سے ان کو پڑھتے ہیں، صحیح سے سیکھتے ہیں، ان سے مراد میں وہ بھی بتاتا چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ما انا علیہ و اصحابی، یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، ایک واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ پہلے امتوں میں 72 فرقے ہوئے ہیں، پہلے امتوں میں 72 فرقے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے ہیں، اور میری امت میں آپ فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تفترق امتی علی 73 ملت، آپ فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، اور ان امتوں میں ناجی فرقہ، یعنی جو نجات پانے والا ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ صرف وہ فرقہ ہوگا، وہ صرف وہ مذہب ہوگا، وہ ملت ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پر بھی چلے گا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس وہی ایک فرقہ، وہی ایک ملت جہنم کو چھوڑ کر جنت کی جانب جانے والی ہوگی، وہی فرقہ نجات پانے والی ہوگی۔ تو اب یہاں آ جائیے، قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرنا، اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ رسول کا بھی اطاعت کرو، اس کے بعد پھر جب ذکر کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تو پھر رسول کے بعد کون آتا ہے؟ صحابہ آتا ہے۔ جب رسول کے بعد صحابہ آتا ہے تو پھر ہمیں صحابہ کی بھی تو ماننی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ تم اولو الامر کی بھی اطاعت کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ایک بات آپ غور کریں گے، دنیاوی اعتبار سے ہی بعض لوگ مطلب یہ مقولہ چلتا ہے، ایک کہاوت چلتی ہے کہ جب ایک چاند ختم ہوتا ہے تو دوسرا چاند آتا ہے، تو
پہلے والا چاند کہاں جاتا ہے؟ بات آتی ہے کہ وہ ستارے بن جاتے ہیں، یہ بات آتی ہے نا، بات آتی ہے کہ وہ ستارے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو حدیث میں چاند کہا گیا ہے کہ آپ چاند سے بھی روشن ہیں، چاند سے آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو جب چاند پھیلتا ہے، جب چاند ٹکڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ستارہ بنتا ہے۔ اور جب وہی ستارے جب سمٹتے ہیں، وہی ستارے جب چاند بنتے ہیں تو نبوت بنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کہ جب حدیث میں اللہ کے نبی کو چاند کہا گیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کو ستارہ بتا رہے ہیں، تو پھر ہمیں ستاروں کے جانب بھی تو غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں تو ہم ستاروں کی بات مانیں، صحابہ کی بات مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو تم کبھی بھی راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ تم کبھی بھی بھلائی نہیں پا سکتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے پھر فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم ان کی بھی اطاعت کرو، صحابہ کی اطاعت کرو۔ آج بہت سی جگہوں پر کسی صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، کسی صحابہ کو بدزبانی کی جا رہی ہے، کسی صحابہ کے خلاف افواہیں اڑائی جا رہی ہے، یہ صحابہ ایسا تھا، یہ صحابہ گنہگار تھا، یہ صحابہ ایسا تھا، یہ صحابی ایسا تھا۔ ان کے شان میں دو چار الفاظ نہیں کہہ سکتے تو اس کے سامنے گستاخی بھی تو نہ کرو، اس کے سامنے بیکار الفاظ بھی تو استعمال نہ کرو، جب اللہ نے خود صحابی کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا قصہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، کئی ایک جگہ پر آیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس وقت مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مالی حالت کچھ کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تمہارے پاس جو مال ہے، تمہارے پاس جتنے بھی مال و دولت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہمیں جنگ کرنے تیاری کرنی ہے۔ تو سب صحابہ نکل پڑے، حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے اور بھی دیگر صحابی گئے۔ تو حضرت عمر یہ کہنے لگے دل میں، یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، یہ کہنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ کیوں؟ مالی حالت میں، مال و دولت کے اعتبار سے حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بڑھے ہوئے تھے، وہ زیادہ مال و دولت والے تھے، حضرت ابو بکر کچھ کم تر تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج میں جیت جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میں مال لے کر جاؤں گا، نبوت اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں گے، تو لہٰذا میں حضرت ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر گئے، ادھر حضرت عمر گئے، ابو بکر لے کر آئے، حضرت عمر بھی لے کر آئے۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی جب سوال کرتے ہیں کہ عمر تم کیا لائے ہو، حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تم کیا لائے ہو، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں جتنا بھی خزانہ تھا، جتنے بھی مال و دولت تھے، میں ان سب کا آدھا لے کر آیا ہوں، میں ان سب کا آدھا لے کر آیا ہوں، لیکن مال تھا بہت زیادہ، مال کم نہیں تھا، مال بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، حضرت عمر نے کہا کہ میں جتنے بھی مال تھا میں ان سب کا آدھا لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی جانب، حضرت ابو بکر سے سوال ہوتا ہے، یہاں سوال پلٹ گیا، حضرت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہاں سوال تھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، یہاں سوال ہونے لگا کہ حضرت ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کا جواب تو سنو، حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں تو گھر پر اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ اور چھوڑ کر نہیں آیا۔ مال اگر دیکھا جائے حضرت ابو بکر کا بہت کم تھا، حضرت عمر کا بہت زیادہ تھا، لیکن نیت ان کی یہ تھی، نیت ان کی خالص تھی، حضرت ابو بکر کی نیت خالص تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کو چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر میں جتنا بھی خزانہ تھا میں سب کچھ اٹھا کر لے آیا ہوں، بوریا بستر جتنا بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لے آیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ادھر سے حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا تم اللہ سے خوش تو ہونا؟ حضرت ابو بکر صحابی، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ تم سے پوچھیے تو کیا اللہ سے خوش تو ہیں؟ اور اس وقت جتنے بھی ملائکہ فرشتے اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس آئے تھے، وہ سب ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. ٹاٹ، رسیوں کا جو ٹاٹ بنتا ہے وہ پہن کر آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اللہ کے راستے میں تو سب کچھ قربان کر دیا. تو سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ سے خوش تو ہو؟ حضرت ابو بکر جھوم اٹھے، میری کیا مجال کہ میں اللہ سے خوش نہ ہوں، بس میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. وہ صحابی حضرت ابو بکر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ ابو بکر کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ آج ہم ان کے شان میں، آج ہم ان کے بارے میں پتہ نہ جانے کیا کیا الفاظ بکتے ہیں. آج ہم ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر دین کے تعلق سے دیکھا جائے، اللہ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دین کے جتنے بھی دینیات کے شعبے ہیں سب پر عمل کرو. لیکن آج ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ آج ہم کہیں جا کر اڈے بازیاں کرتے ہیں، کہیں جا کر سنیما چلے گئے، آج وہ فلم لگی ہوئی ہے، چلو آج وہ فلم دیکھتے ہیں. مولانا مکی صاحب جو مکہ میں درس دیتے ہیں وہ فرمانے لگے، ایک دن وہ ان کا ویڈیو کلپ آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تو لوگ یوں ہی دین سے بھٹک گئے، دین سے اتنے غافل ہو گئے کہ سارا کا سارا دین ان کا موبائل پر آ گیا، سارا کا سارا دین ان کا لیپ ٹاپ پر آ گیا، سارا دین ان کا کمپیوٹر پہ آ گیا. پورا دن پوری رات کمپیوٹر میں لگے رہتے ہیں لیکن تھکتے کبھی نہیں. اگر آپ ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے کہ چلو بھائی نماز بھی پڑھ لو، تم نماز موبائل چلاتے ہو، سنیما دیکھتے ہو اور گانے بجاتے ہو، تم نہ جانے لیپ ٹاپ میں کیا کیا کرتے ہو، چلو 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے تم نماز تو پڑھ کے آ جاؤ. وہ کہتا کہ چلو میں آتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اس سے کہنے لگا کہ چلو میں آتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں. یہ بھی تو ایک طرح کا جھوٹ ہوا نا. جب تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے تم نے یہ کیوں کہا کہ چلو میں آتا ہوں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میرے امتی کہ مومن مسلمان سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں جھوٹ کی کتنی فراوانی ہے. آج ہم کتنی شدت سے، کتنی شد و مت سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس کو کافر مشرک جو مکہ کا مشرکین تھا، جو مکہ کا کافر تھا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا کہ یہ صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے. یہ کسی کا امانت اگر رکھ لے تو خیانت نہیں کر سکتا، اگر یہ کوئی بات بول دے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. ہم اس نبی کے امتی ہے. کیا ہم نے کبھی ایک بار غور کیا ہے کہ ہم دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں؟ جب صبح ہوتی ہے تو جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے تو جھوٹ پر ختم ہوتا ہے. جھوٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی کہ ہمیں وقتی ہے، اس وقت ہمیں فائدہ مل جاتا ہے کہ ہاں ہم اس سے بچ گئے. لیکن تم جو بھی کرتے ہو، قرآن یوں ہی خالی نہیں ہے، قرآن نے ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے. تم جو بھی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، سچ بولتے ہو، یا تم جو بھی کہتے ہو کرتے ہو، یا تم اندھیرے میں کرتے ہو، اجالے میں کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. اللہ کا بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا زمین پر، امتحان اس کا بھی ہے. تم ایک بندے سے جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تم اس سے ڈرنے کی وجہ سے، تم ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے یہ ڈانٹ نہ دے، کہیں مجھے مار نہ دے، تم اس کی وجہ سے تم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو. کہ کبھی اس خالق کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ کیا اس مالک کے بارے میں کبھی غور کیا ہے جس نے سورۃ تکویر میں فرمایا
کہ میں نے انسان کو سب سے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، سب سے اچھے صورت میں میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیا کبھی ہم اس خالق کے لیے غور کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جھوٹ جو بول دیا ایک بندے سے بچنے کے لیے، ایک بندہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ کے یہاں، ہم اس سے بچنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، اس خالق کے ہیں میرا کیا ہوگا؟ آج ہم اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہ ارے دنیا تو مزہ کرنے کے لیے۔ آج ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ سب غیر مسلموں کی طرح ہو چکا ہے۔ غیر مسلم یا مسلمان کے علاوہ، غیر مسلم مطلب مسلمان کے علاوہ، ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا ہے مزہ کر لو، دنیا ہے اچھی چیزیں کر لو، بری چیزیں وہ بھی برا مانتے ہیں لیکن اچھی چیزیں کر لو۔ لیکن اتنا وہ بھی نہیں کرتے کہ جتنا مسلمان کرتے ہیں، جتنا مسلمان بستے ہیں وہ نہیں بستے۔ یا ہمارا دماغ جو ہے اس طرح ہو گیا ہے کہ ارے دنیا میں آئے ہو تم مزہ کر لو، دنیا جینے کا نام ہے۔ ہمارا ذہن تو یہی بن چکا ہے کہ دنیا جو ہے جینے کا نام ہے، دنیا مزہ کر لو، عیش کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو، اس میں جنات بھی شامل ہیں، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، تم پورے زمانہ تم لے لو، تمہارے لیے سب کچھ حرام کر دیا، تمہارے لیے سب کچھ حلال کر دیا، تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم گائے بھی کھا سکتے ہو، تم وہ بھی کر سکتے ہو، جاؤ تمہارے لیے یہ بھی چھوٹ ہے، تمہارے لیے یہ بھی چھوٹ ہے، بس تم ایک کام کرنا اور اس میں کوتاہی نہ کرنا اور اس میں کمی نہ کرنا، اس کو پوری شد و مت سے کرنا، کیا؟ میری عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عبادت کرنا۔ آج ہم اس خالق سے تو اس خالق کے پاس سے تو آ گئے، اس خالق نے ہمیں پیدا کر دیا اور اتنے اچھے انداز سے پیدا کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچے بھی وچار بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت نہیں ہے کہ ایک مالک ہے، ایک آقا ہو اور ایک غلام ہو۔ آپ کسی غلام کو خریدتے ہیں، آپ کسی نوکر کو خریدتے ہیں، نوکر کو خریدے، اپنے پہ 10,000 دے کر آپ نے خریدا نوکر کو۔ اب وہ نوکر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا کام چھوڑ دیا، آپ کا ایک بھی کام نہیں کرتا، جا کے دوسرے کے در پر پڑا رہتا ہے، دوسرے کے دروازے پر اس کے یہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہے، کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ آپ کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں؟ تو وہاں بھی تو سمجھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ عنایت کیا، ہمیں سب کچھ دے دیا، ہمیں ماں دیا، باپ دیا، جائیداد دی، زمین دیا، مال و دولت عطا کیا، ہر چیز عطا کی، ہماری زندگی میں کمی ہی کیا ہے؟ سب کچھ عطا کیا، لیکن آج ہم اسی خالق سے ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ کیا اس خالق کے در پر ہمیں نہیں جانا ہے؟ کیا ہمارا آخرت نہیں ہونا ہے؟ ہاں، کیا ہمارا آخر بھی ہے یا نہیں؟ ہم جب مانتے ہیں کہ جب آخرت بھی ہونی ہے، یہ دنیا آخری ہو جائے گا، یہ دنیا چند سالوں کی ہے، آپ زندہ رہیں گے کتنے سال رہیں گے؟ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال رہیں گے نا۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ سب دنیا آخری ہونی ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کو سمجھ کر دین پر عمل کر چکے، دین میں عمل کر لیے، تو تمہیں جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم اللہ کے نبی کے حکم کو تو مانو، اللہ کے نبی کا ایک ایک فیصلہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہمارا عمل کہا گیا۔ آج مسلمان جو اتنا پیچھے چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، پوری دنیا تمہیں دبا نہیں سکتی، پورے دنیا کی طاقت تمہیں چھو نہیں سکتی، پوری دنیا کی طاقت کوئی کتنے سے بڑا سا بڑا بادشاہ، کتنا ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ تمہارے پاس آ جائے، لیکن تمہیں چھو نہیں سکتا، تمہیں نفرت
تمہیں کچھ کر نہیں سکتا، تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم سچے پکے مومن ہو، اگر تم اللہ کو ایک مان کر، اللہ کے حکم کو مان کر تم مسلمان کا صحیح معنی اگر رکھ لیے، تم مسلمان ہونے کا اگر تم اپنے دل میں یقین رکھ لیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور ہمیں مسلمان ہونے پر ہر چیز کرنا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو جتنے مسلمان اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ہمیں سب پر عمل کرنا ہے۔ جب تم نے یہ سوچ لیا پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے پاس فرق اتنا ہے کہ ہم سب کچھ بھول چکے۔ آج جو یہ فتنہ چل رہا ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہی کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان کیا کر رہی ہے؟ سب سو رہی ہے، صبح جاگتے نہیں ہیں، فجر کی نماز میں کوتاہی، ہر نماز میں کوتاہی، اور نماز کے دن میں نہ جانے کتنے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ایک اور حکم صادر کرتے ہیں، ایک اور حکم لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم والدین کی اطاعت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے بعد ڈائریکٹ سیدھا ماں پر آ گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم تکلیف دو گے تو تمہاری سزا جو ہے وہ سخت ہونے والی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دینا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، جب سورج پورب سے اگتا ہے، جس دن سورج پچھم سے اگ گیا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کہ سمجھ جاؤ، اپنے اسلام کو پہچانو، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں، ہم گہرے کھائے ہوئے کیوں جا رہے ہیں۔ ذرا ہمیں سوچنا تو ہے کہ ہم اتنا تاخیر کیوں کر رہے ہیں، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑاتے، ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے تھوڑا بھی نہیں جھجکتے، لیکن اللہ کے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑاتے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تمہیں ہر چیز عنایت کریں گے۔ وآخر دعوانا